بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قرآن مجید میں پروردگار نے خصوصاً حضرت یعقوب علیہ السلام کے آنسوؤں کا ذکر کیا۔ خدا نے کہا کہ میرے بندے نے صبر جمیل کیا۔ جمیل کہتے ہیں خوبصورت کو، مطلب صبر جمیل وہ صبر جس میں آنسو بہتے ہوں۔ مقصد کے غم حسین میں بہنے والے آنسو اللہ کی نظر میں صبر جمیل ہیں۔ ہمارے آنسو اس بات کی ضمانت ہیں کہ ہم صبر جمیل کر رہے ہیں 1400 سال سے، اور انتظار کر رہے ہیں اپنے امام کا کہ انتقام لینے والا آئے گا۔ مقصد کہ ہم انتظار کر رہے ہیں اپنے امام کا، رو کر امام حسین علیہ السلام کو۔ ہمارا ہر امام جب تک رہا ہر آن اپنے جد حسین پر گریا کرتا رہا۔ چوتھے امام سے لے کر 11ویں امام تک ہر ایک کا دستور تھا جہاں موقع آیا وہاں مجلس برپا کر دی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد، امام نے فرمایا کہ مجلس میں رو اور رلاؤ، اگر رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بناؤ۔ ایک دفعہ مجلس کے دوران حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد نے پکار کر اپنے صحابی ابو بصیر سے کہا، ابو بصیر سب رو رہے ہیں، تم کیوں نہیں رو رہے ہو؟ بھری بزم میں امام نے رونے کا دستور سکھایا ابو بصیر کو ٹوک کر۔ ابو بصیر کیا بات ہے، سب رو رہے ہیں، تم کیوں نہیں رو رہے؟ ابو بصیر کہنے لگے کہ مولا دیکھیے کہ پورا رومال بھیگ گیا اور مسلسل آنسو جاری ہیں۔ مولا نے کہا ابو بصیر یہ رونے کا طریقہ نہیں ہے، ایسے رو پکار پکار کر چیخ چیخ کر اپنے سر اور اپنے منہ کو پیٹ کر جیسے جنت میں میری دادی فاطمہ زہرا روتی ہیں، جیسے میری جنت میں میری دادی فاطمہ زہرا روتی۔ ہر امام نے رونے کا طریقہ سکھایا، ہر امام کی آرزو آنسو، ہر امام کی تمنا آنسو۔ تمہاری زندگی تمہاری درازی عمر آنسوؤں میں ہے، جنت تمہاری آنسوؤں میں۔ کوثر، تسنیم، میزان، صراط، یہ سب آنسو کے ایک قطرے میں۔ غم حسین میں روتے وقت اگر تم اپنے آنسوؤں کے قطروں کو دیکھو تو تمہیں ایک چھوٹی سی دنیا دکھائی دے گی، لیکن ان قطروں کے آئینے میں تم پوری کائنات دیکھ سکتے ہو۔ ایک آنسو کا قطرہ ٹپکا اور ساری کائنات لرز اٹھی۔ جب آنسو کا ایک چھوٹا سا قطرہ غم حسین میں آنکھوں سے گرتا ہے تو دائرے پہ دائرے بنتے ہیں، اور ایک سرا کوثر سے ٹکراتا ہے اور دوسرا سرا تسنیم سے ٹکراتا ہے۔ بعد کربلا ہر امام نے یہی کہا کہ ہمارے غم کو یاد نہ کرو، ہمارے جد کے غم کو یاد رکھو۔ ایسا نہ ہو کہ جس طرح مسلمانوں نے غدیر کو بھلا دیا ہے، ایسا نہ ہو کہ کربلا کو بھول جاؤ۔ ہمارا غم ہمارے جد کے غم کے سامنے کچھ نہیں ہے، اور یہی ہمارے 12ویں امام کی رضا ہے۔ غم حسین میں آنسو، غم حسین میں آنسو۔ یہ 12واں امام اس لیے آئے گا کہ وہ بتائے گا کہ کس کے آنسو خالص ہیں اور کس کے آنسو دکھاوے کے ہیں۔ آنسو بہانے پہ
अजर देने आएगा और आंसू ना निकलने पे तलवार चलाने आएगा। क्या कहा रोकर इमामों ने? यही कहा, जो आंखें हमारे जद हुसैन पे ना रो सकें वो आंखें अंधी हैं, वो इंसान मुर्दा है। तो पता चला कि आंख का शुक्रिया अदा करना चाहते हो तो गम हुसैन में तुम्हें आंसू बहाने पड़ेंगे। अगर आंसू ना बहाए गम हुसैन में तो तुम्हारी जिंदगी मुर्दा कि कुदरत को रोना पसंद है और वो ये चाहता है कि तुम भी उसकी याद में जब तक जिंदा रहो आंसू बहाओ। तुम ये क्यों नहीं समझते कि उस पालने वाले का कितना बड़ा अजीम एहसान है कि उसने वाक़े करबला रखा। करबला को अपने दिल में बसा के तो देखो जैसे बसाने का हक है। तो फिर देखो कैसे तुम आंख का शुक्रिया अदा करते हो। और जिस दिन तुमने आंख का शुक्रिया अदा किया तो समझ लो कि तुम अंधे होने से बच गए। आंसुओं को इतना हल्का मत समझो। खून के कतरों से अफजल है ये आंसू का कतरा। जहां नाम हुसैन आया और तुम्हारा दिल बेकरार हो गया।